خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اناجیل مقدس، خداوند کی خوشخبری، انجیل کی منادی، خوشخبری، سماچار، اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 5ویں چیپٹر سے آغاز کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے منہ سے نکلے الفاظ، ان کے حالات زندگی، زمینی خدمت کی باتیں، اور 4 چیپٹرز کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں چیپٹر کو دیکھیں گے۔ یہ چیپٹر جو ہے، اس کو پہاڑی واز کا آغاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ میرے عزیزو، یہ پہاڑی واز جو ہے، یہ 5ویں چیپٹر اور پھر 6 چیپٹر تک جاتا ہے، اور پھر 7ویں چیپٹر کے اینڈ تک جو ہے وہ اس پہاڑی واز کو ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں خداوند کو۔ یہ بڑا مشہور ایک کہہ لیں کہ یہ خداوند کا واز ہے، جس نے دنیا کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا، اور بہت بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے نام، وہ اس پہاڑی واز کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس پہاڑی واز سے ہی بہت سارے نئے محاورے، نئے قوانین، نئی چیزیں بنیں، اور یہ بڑی ضروری ایک کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو سمجھنا۔ پہاڑی واز 2 ہیں خداوند کے۔ ایک تو یہ جو گلیل کے اندر پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کیا، اس کو ماؤنٹین آف بی ایٹیٹیوڈس کہتے ہیں۔ آج کل اسرائیل کے ملک میں جب ہم جائیں تو گلیل کی جھیل کے کنارے یہ پہاڑ ہے، کفرنہوم کے علاقہ کے پاس، اور اس کو ماؤنٹین آف بی ایٹیٹیوڈس کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آج کل ایک چرچ بنا ہوا ہے کیتھلک والوں کا، لیکن جب ہم ادھر گئے تو اس پہاڑ کے اوپر ویسے ہی بیٹھنا، میں چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر کچھ سٹیپس بنے ہوئے ہیں، تو آپ جب وہاں پر بیٹھیں تو ایک عجیب سا اطمینان اور خوشی اور خدا کی حضوری محسوس ہوتی ہے۔ اور جب ہمارا گائیڈ ہمیں وہاں پر لے کر گیا تو اس نے بتایا کہ اس سے بی ایٹیٹیوڈز نہیں بولا جاتا تھا، تو مجھے تھوڑی دیر لگی اس کو سمجھنے میں کہ یہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ یہ ماؤنٹین آف بتیدیس ہے، بتیدیس۔ تو میں سوچتا رہا کہ شاید یہ کسی کا نام ہوگا، یا پھر میں نے اس سے دو دفعہ پوچھا کہ یہ کیا تم کہتے ہو۔ پھر میں نے اس کو پوائنٹ کرنے کو کہا کہ مجھے کوئی اس کا جو نشان ہے اس کی طرف پوائنٹ کیا جائے، تو یہ بتیدیوس کیا ہے؟ تو وہ obviously عرب تھا، اسرائیلی عرب، اور وہ ہیبرو اور عربی بولتا تھا۔ تو پھر اس نے ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا، تو جب میں نے دیکھا تو وہاں پر لکھا تھا بی ایٹیٹیوڈز، تو جس کو وہ بتیدیوس کہہ رہا تھا۔ تو مجھے ایک دم پھر یاد آیا کہ ان کو ہم مبارک بادیاں کہتے ہیں اردو میں، اور ہندی میں مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن انگلش میں بی ایٹیٹیوڈز کہتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی لسٹ ہے کہ مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ، ان سب کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ پہلا پہاڑی واز جو خداوند نے اپنی خدمت کے آغاز میں کیا، وہ گلیل کے اندر کفرنہوم کے علاقہ جو تھا وہاں پر کیا، اور اس پہاڑ کے اوپر جو گنیسرت کی جھیل، گلیل کی جھیل کے کنارے ہے، وہاں پر کیا۔ آخری پہاڑی واز جو ہے، جس کو اولیوٹ سرمن کہا جاتا ہے، ماؤنٹ آف اولیوز، یعنی کہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر انہوں نے باتیں کی، جو کہ متی کی انجیل 24ویں باب، 24، 25، 26 باب کے الفاظ ہیں، جس میں آخری کھانے سے پہلے پہاڑ پر بیٹھ کر خداوند نے نبوتی کلام کیا۔ یہ 2 پہاڑی واز ہیں انجیل مقدس متی میں اور باقی اناجیل میں بھی، جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور یعنی کہ ایک جو ہے وہ گلیل کے پہاڑ پر، اور دوسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کے پہاڑ پر، ایک مسیح کی خدمت کے آغاز میں اور ایک مسیح کی خدمت کے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں۔ باقی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میسج میں چینجز آئے۔ جب پہلا میسج تھا خدمت کے آغاز کا تو وہ امن والا تھا، اور جب جاتے ہوئے آخری میسج ہوا تو وہ وائلنس والا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا میسج جو ہے وہ کانسٹنٹلی سیم ہی رہا ہے۔ اس واز کو، جو پہاڑی واز ہے، اس کو نئے عہد نامہ کی شریعت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسکالرز اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے جو شریعت اور توریت اور صحائف انبیاء ہیں،
اس کی تعلیم کو اس واز میں سمو دیا، اور اس پہاڑی واز میں، اس جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے، اس میں اس تعلیم کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے خداوند نے ہمیں کھول کھول کر بتایا ہے۔ اور یوں سمجھے کہ نئے عہد نامہ میں رہتے ہوئے خدا کے احکام اور خدا کی شریعت کو کیسے دیکھنا اور ماننا اور سمجھنا ہے، اس کا سارا دار و مدار اس پہاڑی واز کے اوپر ہے۔ اس پہاڑی واز کی پہلی چند آیتوں کو بی ایٹیٹیوڈز یا مبارک بادی کہا جاتا ہے، یعنی مبارک بادیاں جس میں خدا نے مبارک باد دی ہمیں کہ کون کون سی باتیں میں ہم مبارک ٹھہریں گے۔ اور اوورآل جو ہے اس پورے سرمن کو، یہ پورے 5، 6 اور 7 چیپٹر کے جو فرمودات ہیں، اس میں خدا نے جو بات کی، فرمان کیے، ان کو سرمن آن دا ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا جو سرمن ہے اس کو سرمن آن دا ماؤنٹ کہا جاتا ہے، آخری جو سرمن ہے اس کو اولیوٹ سرمن بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم پہلی مبارک بادی سے شروع کریں گے، ایک ایک جو ہے مبارک بادی کو غور سے دیکھیں گے، اور اس میں سے یا ایک سے زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ خداوند کا مکاشفہ میں کیا سکھاتا ہے۔ آئیے ہم آغاز کریں۔ جیسا میں نے آج آپ کو تعارف کروا دیا کہ پہاڑی واز جو ہے وہ دنیا کو ڈیفائن اس میسیج نے کر دیا، ہسٹری کو ڈیفائن اس میسیج نے کر دیا، اور مسیح کی ذات کا اکثر عنصر اس میں نظر آتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں گزرا، کوئی بھی ایسا کسی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے کسی بھی پیغام کو اس واز کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکیں، کیونکہ یہ جو واز ہے، یہ جو سرمن ہے، یہ جو ماؤنٹین کے اوپر بیٹھ کے خداوند نے باتیں کی ہیں، دیٹ از اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس۔ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو دنیا کے ہر صحیفے کو آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اس واز سے اوپر دنیا کا کوئی بھی صحیفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سرمن ہے یہ خداوند کے دل کی، خدا کے دل کی آواز ہے۔ دس از دا اسپرٹ آف لا اینڈ پروفٹس، ناٹ دا لیٹر آف لا اینڈ پروفٹس۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، یہ تیسری آیت ہے، تو یہ پہلی مبارک بادی ہے۔ اس آیت کو میں 3 طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ اگر ہم غریب لفظ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فزیکلی پور ہیں یا اس طرح، دل کے غریب سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید امیر لوگوں کے اگینسٹ بات، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ دنیا کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے بادشاہی کے اوپر، نہ اس کے وسیلہ سے کوئی بادشاہ میں جائے گا، نہ اس کے کم ہونے سے کوئی باہر ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں۔ اردو میں جب لفظ غریب کو، یا فارسی میں، کیونکہ یہ لفظ فارسی سے آیا ہے، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو لفظ غریب جو ہے وہ مسافر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ غریب الوطنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پردیس کی حالت میں ہوں، پردیسی ہوں، تو ہم مسافر ہیں۔ دل کے غریب جب لفظ آتا ہے تو ہماری مسافرت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پہلا جو نظریہ یا پہلی جو سوچ اس واز میں سے، اس کلام میں سے مجھے ملتی ہے۔ دل کے غریب سے مراد ایسا ہے کہ وہ لوگ جو دل میں مسافرت کی حالت میں اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، وہ دنیا کے سے نہیں ہو جاتے، اور وہ مسافرت کی زندگی بسر کریں۔ جیسا پیدائش کی کتاب اتپتی، جینیسس، اس کے چیپٹر 47 میں، 47ویں چیپٹر میں، اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 8ویں آیت سے لکھا ہے کہ فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے ہیں اور دکھ سے بھرے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ مسافرت کے طور پر وہاں پر دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں اور مسافرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جیسا عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوشی ہوئے اور اقرار کیا ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، ہمیں اپنے وطن میں جانا ہے۔ پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اصل وطن جو ہے وہ آگے ہے اور ہم مسافرت کی حالت میں ہیں۔
پہلا جو اس میں سے مجھے کلام اور میسج ملا وہ یہ ہے کہ ہم سب مسافرت کی حالت میں ہیں. ہم سب جو ہیں وہ دل کے غریب ہیں. دلی طور پر ہم دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے، بلکہ ہمارا دل آنے والی بادشاہی میں لگا ہے. اور دل کے غریب سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم دلی طور پر مسافرت کی حالت میں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ جب ٹرین پر آپ سفر کر رہے ہوں لیٹ سے، یا پلین پر، اور رستے میں ٹرانزٹ جب آتا ہے تو آپ کا دل وہاں پر نہیں لگتا. مثلا اگر فرض کروں ایک جگہ پر ٹرین یا بس رکتی ہے، زیادہ جب ہم پاکستان میں جاتے تھے لاہور سے اسلام آباد، تو ایک رستے میں موٹر وے پر ایک جنکشن آتا ہے بھیرا یا کلر کہار، تو ہم ادھر رک جاتے تھے اور وہاں پر 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بس رکتی ہے. وہ لوگ ٹوائلٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن بس نے آگے جانا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب آپ رکتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے، بلکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی ادھر سے خرید و فروخت کرنی ہے یا جو بھی ٹرانزیکشنز کرنی ہے وہ میں کر لوں، کیونکہ مجھے واپس بس پر بیٹھنا ہے اور میری منزل آگے ہے. یہ دل کے غریبی کی حالت ہے، مسافرت کی سوچ ہے کہ آپ کہ ہر چیز ٹیمپریریلی ہو. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، اور جو اندیکھی ہیں وہ پرماننٹ ہیں. جو اندیکھی چیزیں ہیں وہ ابدی ہیں، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ٹیمپریری ہے. دوسرا یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یہ جملہ جو ہے وہ خداوند نے بچوں کے لیے بھی کہا تھا. بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے دل کے غریب ہوتے ہیں، ان کے دل میں لالچ نہیں ہوتا کسی چیز کا، اور ایمان جو ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے. دل کی سادگی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. دوسرا جو خدا نے مجھے اس میں سے کلام بتایا، کیونکہ بچوں کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے. بچے کے دل میں خیالات کا جھمگٹا نہیں ہوتا، بچے کے دل میں فکروں کی کثرت نہیں ہوتی، بچے کے دل میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور وہ دل کا بڑا سادہ ہوتا ہے، جس کو دل کی غربت یا دل کے غریب کہا جا سکتا ہے. کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا وعدہ ہے جو دل کے قریب ہے، مینز کہ جو دل میں سادگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ کسی بھی ایسی بات پر دھیان نہیں دیتے، اور کسی بھی ایسی بات سے متزلزل نہیں ہوتے، کسی بھی ایسی بات سے وہ لڑکھڑا نہیں جاتے اور ڈگمگا نہیں جاتے، جو کہ ان کے دل کو، جو کہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے کلام کے مطابق، وہ اس دل کی غربت کی حالت میں رہتے ہیں، اور دل کی بات جو کہ انسانی گراوٹ ہے اس پر نہیں چلتے. اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ مبارک بادیوں کا آغاز خداوند نے دل سے کیا. دل جو ہے وہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے میرے عزیزو خداوند کی بادشاہی کے اندر. دل جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں کہ سینٹر ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے ہارٹ کو سیٹ کرنا ہوگا خداوند کے ساتھ اور ٹھیک کرنا ہوگا. اور آخری جو ہے یہ بات حلیمی کی بات ہے. پہلی بات مسافرت کی بات ہے، دوسری بات جو ہے وہ سادگی اور بچے کی مانند ہونے کی بات ہے، اور تیسرا اور آخری جو میسیج اس میں سے خدا نے مجھے دیا وہ حلیمی کی بات ہے. اگر ہم اسی کتاب کے 11ویں چیپٹر کی 29ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ مجھ سے سیکھ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. 29 ورس ہے چیپٹر 11 میتھیو. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھوں، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گے. دل کا فروتن ہوں، دل کے طور پر حلیم ہوں. اور یہ سایہ کی کتاب اور اس کا 61واں باب جب ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اسی زمر میں اور بھی باتیں سننے کو ملیں گی جو خداوند نے ہمارے لیے کہی ہیں کہ دل کی غربت کا کیا حال ہے. لکھا ہے 61 باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اور قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. اور 66واں باب یسایہ کی کتاب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہی ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. ہاللیلویا.
دل کی غربت جو ہے وہ حلیمی کی حالت ہے، شکستہ دلی کی حالت ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند جو کائنات میں نہیں سما سکتا وہ ایک شکستہ دل میں رہتا ہے۔ جب آپ خداوند کے خوف کو دل میں بسا کر چلیں، حلیمی کو دل میں بسا کر چلیں، شکستگی کو دل میں بسا کر چلیں، اور آپ اندر سے یعنی کہ حلیم اتنے ہیں کہ ایسے جیسے کوئی شخص ٹوٹا ہوتا ہے اور وہ سر جھکا کر خدا کے سامنے جو ہے وہ چلنے والا شخص، جو ہر طرح کے لالچ اور طمع سے اور ہر طرح کے غرور سے اور ہر طرح کی غلاظت سے پاک ہو جائے اور اپنا دل خداوند کو دے دے۔ اور دل کی غربت کو آپ کیسے آپ حاصل کریں گے کہ دنیا میں سب سے فروتن کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری، اور لکھا ہے کہ وہ دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے، اور جب آپ کے دل میں وہ آ کر بس گیا، پھر یسوع آپ کے دل میں آ گیا، اور یسوع کی سادگی کی حالت یہ تھی، اس نے کہا کہ لومڑیوں کے بھی بھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے پاس تو سر ڈھکنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ فروتن بھی ہے، وہ صاف بھی ہے، وہ مسافر بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ شکستہ بھی ہے، اور وہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ اگر اپنا دل ہم خداوند کو دے دیں گے تو ہی ہم دل کے غریب ٹھہریں گے اور پھر آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کی انجیل خوشخبری ہم سسماچار کو سن رہے ہیں، اور اناجیل مقدس کی عبادت اور اس کی تلاوت اور اس کی ہم تشریح کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ مسیح کی زمینی زندگی اور مسیح کی زمینی خدمت میں ہمیں ایسا نمونہ میسر ہے، اور مسیح کے منہ کی باتیں جو کہ خود خدا نے زمین پر آ کر ہمارے درمیان میں کر دیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر چل سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بنا سکتے ہیں۔ گاسپل آف میتھیو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی آیات ہم دیکھ رہے ہیں۔ 5ویں باب کی چوتھی آیت کو دیکھیں گے۔ ہم بی ایٹیٹیوڈز کو یعنی مبارکبادیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان مبارکبادیوں کو جن کو ہم شاید بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ کل کے پروگرام کو سراہنے کے لیے بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ آج ہم چوتھی آیت کو دیکھیں گے جو کہ دوسری مبارکبادی ہے۔ میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بائبل کی آیات جو ہیں وہ یاد کرایا کریں، ان کو زبانی بائبل کے کچھ حصے یاد کرایا کریں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ مبارکبادیاں وہ حصہ ہے کلام کا جس کو میرا خیال ہے کہ بچوں کو آنا چاہیے۔ جیسے ہم زبور 23 اور زبور 91 بچوں کو یاد کراتے ہیں، 100 زبور یاد کراتے ہیں، مختلف اس طرح کے مزامیر ہیں جو کہ ہمارے بچے بائی ہارٹ بول سکتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی بچپن میں سنڈے اسکول میں یا ویسے جو ہے یہ چیزیں یاد کرائی جاتی تھیں، اور ہم اس کو گھر جاتے تھے، سیکھتے تھے، اور زبانی پڑھ کے حفظ کرنا، اور پھر آ کر جو ہے سنڈے اسکول میں یا اپنی ٹیچر کو سنانا، اور جس اسکول میں ہم ویسے پڑھتے تھے وہاں پہ آر کے کا یعنی ریلیجس نالج کا پیریڈ بھی ہوتا تھا، اور وہاں پر ہمیں یہ چیزیں یاد کرائی جاتی تھیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا، رسولوں کا عقیدہ۔ لیکن مبارکبادیاں ایک ایسا پیسج ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ بھی ہمیں یاد کرایا جاتا تھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہیں، کیونکہ یہی چیزیں پھر ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ جب بچے ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو میں انکریج کروں گا کہ آپ ان کو یہ ضرور پیسج یاد کروائیں۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے۔ غمگین وہ تسلی پائیں گے۔ یہاں پر جو ہے یہ آیت دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے میرے عزیزوں۔ اگین خداوند کا کلام ہمیں مختلف طریقوں سے مختلف اینگلز میں بہت ساری چیزیں سمجھاتا ہے۔ جیسے کل ہم نے دل کے غریب کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو دل کے غریب ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ غمگین سے کیا مراد ہے۔ پہلا جو غمگین سے جہاں پر بائبل نے ہمیں بتایا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پرسنل دکھ کے ساتھ ہے، اظہار ثانی کے ساتھ ہے، تکلیفوں میں سے گزرنے کے ساتھ ہے۔ دوسرا تعلق جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اینڈ ٹائمز ٹریبولیشن کے طور پر ہم اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جب ہم غم اور دکھ کی حالت میں سے گزریں گے،
اور ایک مصیبت کے دور میں سے گزریں گے۔ اور تیسرا اور آخری اس کا جو تعلق ہے وہ اور طرح کا غم ہے، جس کو میں اینڈ پہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلا جو خداوند کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا ہے، غمگین۔ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ غم جو ہے یہ جسم میں ہونے کی وجہ سے، گناہ آلود زندگی اور گناہ آلود جسم کی وجہ سے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں مختلف تکلیفوں اور دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ مثال لیجئے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آزمائش کے طور پر بھی ہمیں مختلف دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال لیجئے ایوب کی، جو کہ غمگین ہو گیا، جس کی دولت جاتی رہی پہلے، اس کے بعد اس کی اولاد جاتی رہی، اس کا سب کچھ جاتا رہا، اس کی صحت جاتی رہی، اس کی بیوی بھی جاتی رہی، اور وہ اکیلا رہ گیا، اور دکھ میں، غم میں، بیماری میں، کمزوری میں وہ پڑ گیا، اور وہاں پر خدا نے اس کو مکمل طور پر شفا دی، خدا نے اس کو آزاد کیا، خدا نے اس کو جو ہے وہاں پر ڈیلیور کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں۔ داؤد بادشاہ میں یہ کہتا ہے کہ سو گڈ، میرے لیے بڑا اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت کو دیکھا، تاکہ میں خداوند کے جلال کو دیکھ سکوں۔ مصیبت میں سے گزرنا جو ہے وہ میرے عزیزو، یہ برکت کی باعث ہے، کیونکہ خداوند نے تسلی کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور یہ جو پرسنل انفلکشن ہے، پرسنل پین ہے، یہ بھی خداوند کے جلال ہی کو ظاہر کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ اندھا جنم کا جو مسیح کے پاس اس کو لایا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ تو خداوند نے کہا کہ کسی نے بھی نہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے دکھوں کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ دکھ میں خداوند کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، اور دکھوں کو بھی ایز این اپرچونٹی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس مصیبت، اس دکھ، اس غم کی گھڑی میں سے گزرے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند اپنا ہاتھ ہمارے اوپر رکھنا چاہتا ہے، اور ہمارا اس دکھ میں سے گزرنا خدا کی محبت کا ایک نشان ہے۔ حالانکہ لوگ جو ہیں اس کو اپوزٹ طور پر دیکھتے ہیں، لوگ جو اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، اس لیے شاید میں اس دکھ میں پڑا۔ اور ایوب نے کہا کہ جب ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پاتے ہیں تو کیا دکھ نہ پائیں۔ اور یہ یہاں پر جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے۔ تو دکھ میں آپ مبارک کب ہوں گے؟ جب آپ خداوند کو ہر وقت سامنے رکھیں گے، اور دکھ کی حالت میں بھی منہ سے یا ایکشن سے کوئی خطا نہ کریں، اور خداوند کی تحقیر نہ کریں، بلکہ خداوند کو جلال دیں۔ دوسرا، اس دکھ کے حوالے سے جو ہے وہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ آخری زمانے کی مصیبت کے حوالے سے ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ایماندار، اگر آپ ایمانداروں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عبرانیوں 11 باب میں آپ کو احوال ملے گا۔ 11 باب اور اس کی 33ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پائے، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بد سلوکی کی حالت میں مارے پھرے، دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے سامنے آئیں، کیونکہ اس نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگو میرے پاس آ جاؤ۔ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کے 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تاکہ تمہاری جانیں جو ہیں وہ آرام پائیں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ تسلی دینا چاہتا ہے، کیونکہ دل کے
اندر ہم جو ہے غمگینی کو اگر لے کے پھرتے ہیں. اور خداوند نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، شکستہ دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، غمگین لوگوں کو. اور جب ہم آخری زمانے کی مصیبت کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب جب ہم دیکھیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے دیکھیں گے، لکھے کہ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا. اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے 20th ورس میں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. بس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا. غمگینی کی حالت جو ہے لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں. غمگینی کی حالت اعزار ثانی کی اور مصیبت کے دور کی بھی ہے. جب مسیح فزیکلی ہمارے درمیان میں نہیں ہے اس کو ہم غمگینی کی حالت بھی کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس غمگینی کی حالت میں خدا نے ہمارا انتظام کیا ہے. ایون کہ مصیبت کے دور میں بھی خداوند ہمارا انتظام کرے گا، اپنی کلیسیا کا انتظام کرے گا اور ہماری غمگینی کے دور کرے گا. اور جیسا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے بک آف ریولیشن میں اس کے ہم 21ویں باب میں جائیں اور اس کی 4تھی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بڑا کلیئر لکھا ہے کہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. یعنی کہ خدا کا ساتھ جو ہے وہ پھر ہماری تسلی بن جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. غمگینی کی حالت کیا ہے کہ جب مسیح کلیسیا سے دور اب آسمان میں ہے، دلہا دلہن سے علیحدہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک شوہر اگر لمبے سفر پر جاتا ہے تو پیچھے جو بیوی ہے وہ اداسی کی حالت میں ہے، وہ اس کو مس کرتی ہے اور وہ اداس ہے اس سے، اور اگر وہ بات نہیں کر پاتی، اس کو دیکھ نہیں پاتی، اس سے مل نہیں پاتی تو وہ اداسی میں ہے. وہ اداسی جو ہے یہاں پر یہ غمگینی کی حالت لکھی ہوئی ہے کہ جب تک ہم اپنے مسیح سے فزیکل لیول پہ جدا ہیں اور اپنے بادشاہ کو اپنے درمیان میں نہیں دیکھ پاتے، وہ غمگینی کی حالت ہے. اور لاسٹ 2000 سال سے کلیسیا اس غمگینی کی حالت میں ہے، ایون دو کہ پاک روح ہمارا مددگار ہمارے ساتھ ہے. لیکن لکھا ہے کہ جب مسیح آ جائے گا، خدا خود ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو پھر ہماری یہ غمگینی جاتی رہے گی اور پھر ہم تسلی پائیں گے. تسلی کی حالت کیا ہے؟ جب مسیح ہمارے درمیان میں بادشاہی کے دوران ہوگا. غمگینی کی حالت کیا ہے کہ ابھی تک ہم بدن کے اس حصہ میں چل رہے ہیں اور یہ بدن جو فانی ہے اس کو لیے پھرتے ہیں اور مسیح کو دیکھ نہیں پاتے. اور تیسرا اور آخری جو اس کا حصہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں. 2 کرنتھیوں 1 باب میں جائیں گے، لکھا ہے کہ ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو. اور 7ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اسے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے. تیسرا اور آخری غم جو ہے وہ خدا پرستی کا غم ہے. مینز کہ ہمیں درد لگے ہوں جیسے ایک عورت کو درد لگتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کے کام کو کریں. یہ غمگینی بھی ہے. پہلی غمگینی ہماری فزیکل ایلمنٹ اور ہماری بیماریوں اور کمزوریوں کی شکل میں ہماری زندگی میں ہے. دوسرا غم جو ہے وہ اعزار ثانی کا ہے اور مسیح سے فزیکل لیول پہ ہماری ملاقات نہ ہونے کا ہے اور مصیبت کے دور میں سے گزرنے کا ہے. تیسرا اور آخری غم جس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اس کلام کو سامنے رکھتے وہ جو ہے وہ خدا پرستی کا غم ہے، نیکی کرنے کا غم ہے اور خدا کی بادشاہی کو اپلائی کرنے کا اور کلام سنانے کے جو درد ہیں وہ ہیں. جیسے پالوس کہتے ہیں کہ مجھے ایسے جیسے درد لگے ہیں، درد ذہ لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خدا کا کام کروں اور خدا کے
کلام پر عمل نہ کرنے کا اور پورے طور پر اس کو اپلائی کر دینے کا غم ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ خداوند کے گھر میں آ جائیں۔ سو میرے عزیزو، اس غم کو بھی ہمیں دل میں لے کے چلنا ہے کہ ہمارے دل پر ایک بوجھ ہے، ہمارے اندر ایک کالنگ ہے، ہم اس برڈن کو لے کر پھرتے ہیں، جیسے لکھا ہے کہ برڈن آف دا پروفیسی، برڈن آف دا پروفیٹک ورڈز، خدا کی نبوت کا بار۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی نبوت کرتے تھے، یسایہ اور یرمیہ اور باقی، اور ان کی نبوتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا بار نبوت ان پر، یعنی کہ وہ نبوت کا بھار جو ہے وہ ان پر پڑا، نبوت کا زور ان پر، بوجھ ان پر رکھا گیا، اس جوئے کو جو نرم اور ملائم ہے اس کو اس پر رکھا گیا۔ لیکن خدا پرستی کا غم جو ہے وہ بڑا خوبصورت بات ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ تسلی پائیں گے۔ تو تینوں طرح کا غم، اس کا انجام ایک ہی ہے، وہ انجام جو ہے تسلی ہے، تسکین ہے، تسلی، اطمینان ہے، اور وہ تسلی صرف خداوند کے پاس ہے۔ وہ جو اطمینان کا سر چشمہ ہے اور اس کا اطمینان سمجھ سے باہر ہے، وہ تسلی کا چشمہ ہے، وہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ اور اس تسلی کا فائنل فلفلمنٹ کیا ہوگا؟ جب ہم خدا کی بادشاہی میں مسیح کو اپنے روبرو دیکھیں گے۔ یہ آرزو ہے کہ ہم اس کے سامنے آئیں، جیسے گیت بھی گاتے ہیں کہ اب یہی ہے میری آرزو، دیکھ پاؤں تجھے روبرو، تیرے قدموں میں خود کو بکھیر دوں اور کروں تیری حمد و ثنا۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم اس کی اناجیل کو سیکھ سکیں، ان اناجیل کے انجیلی بیان کو سیکھ سکیں، ہم سماچار کو سیکھ سکیں، اس خوشخبری کو جو کہ ہماری زندگی ہے ہم لے سکیں، اور وہ جو ہماری نجات کی کہانی ہے اس کو ہم جان سکیں۔ خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اناجیل مقدس میں سے اس وقت ہم پہلی انجیل یعنی کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، اور 5ویں باب میں ہیں جس کا نام جو ہے وہ سرمن آن دا ماؤنٹ ہے، اور پہاڑی واز اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ مبارک بادیاں ہیں، اور ان مبارک بادیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم 5ویں باب کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے جو کہ حلیمی کے بارے میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ کوٹیشن بھی ہے جو کہ زبور 37 میں ہے، اور 37 زبور اس کی 11ویں آیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایگزیکٹ کوٹیشن ہے جو کہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، وہ خدا ان کے بندہ داؤد نے بھی روح کی ہدایت سے ادا کیے تھے۔ 11ویں آیت ہے زبور 37 سام 37، اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے کہ حلیم زمین کے، حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ حلیمی جو ہے میرے عزیزو یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے ہماری زندگی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ تکبر کا گناہ تھا۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جی میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلا گناہ جو ہے وہ آدم نے نہیں کیا تھا، پہلا گناہ جو ہے وہ ابلیس نے کیا تھا، لوسیفر نے کیا تھا، جو ہسٹری کا پہلا گناہ ہے، اور وہ تکبر کا گناہ تھا، وہ غرور کا گناہ تھا۔ اور ایمانداروں کے خلاف ابلیس جو ہے یہ تکبر کو، غرور کو اور پرائیڈ کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسی چیز ہے جو بڑا ایزیلی ہماری نیچرز میں آ جاتی ہے۔ تیموتھیوس کا پہلا خط اس کے 3 باب میں ہم دیکھیں، اب یہاں پر خادموں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی 6 آیت میں دیکھا ہے کہ خادم جو ہے وہ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ مینس کہ جب کوئی شخص خداوند میں آتا ہے تو اس کے اوپر بڑا زبردست اٹیک ہوتا ہے کہ وہ تکبر کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے کہا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ موسیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ، اپنے دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے جس وقت یہ آیت لکھی گئی، موسیٰ سب سے زیادہ حلیم شخص تھا، اور موسیٰ سے زیادہ حلیم شخص دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی عدد کی کتاب
گنتی کی کتاب ہے، اور اس کے ہم چیپٹر نمبر جائیں گے 12 میں، اور اس کی تیسری آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حلیمی میں وہی لوگ تھے جن کے پاس اتنا کچھ تھا کہ تکبر کرنے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تو وہ ایزیلی اس چیز کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ بھائی مجھے یہ بلیسنگ ملی ہے، اور کوئی اس چیز کو ڈینائی بھی نہ کرتا۔ لیکن جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ سب سے زیادہ روئے زمین کے مینس کے اس دور کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ حلیم ہے۔ اور موسیٰ کی کیفیت کو دیکھیں تو ایسا نبی جو خدا کے روبرو بیٹھتا ہے، خداوند کو اس نے روبرو دیکھا، اور اس نے کلام مقدس کو آسمان سے، اس کتاب کو، ان احکام کو ریسیو کیا۔ خدا یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خالی کر دیا، اس پر اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اپنے آپ کو خالی کر کے نیچے ہو گیا، تابعدار ہو گیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس خدا نے اس کو سرفراز کیا۔ ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں، باپ ابراہیم کو، کہ دولت مند ترین شخص تھا اپنے علاقہ کا، لیکن بہت ہی حلیم ہے۔ جب دیکھا کہ خداوند اور اس کے 2 فرشتے ہیں تو بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور حلیمی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے جب فتح پائی سدوم اور عمورہ کے بادشاہوں کو چھڑا کر لایا، تو انہوں نے ساری دولت ابراہیم کے قدموں پہ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے ہے، کہ اجرت کے طور پر آپ نے ہمیں چھڑایا ہے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ باپ ابراہیم نے ان سے ایک حبہ، ایک پائی بھی وصول نہ کی، اور انہوں نے کہا کہ خداوند میری جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور خداوند میرا رکھوالا ہے۔ داؤد بادشاہ جو کہ اسرائیل کے بادشاہوں میں سب سے بڑا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت حلیم ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے خداوند کے سامنے، اور خداوند کے قدموں میں بیٹھنا، اس کا دربان ہونا، اس کے گھر کا دربان ہونا، اس کے گھر میں صفائیاں کرنا وہ پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی میں جو آگے بڑھنے کا فارمولا ہے، اس کا آغاز جو ہے، اس سفر کا آغاز جو ہے وہ حلیمی اور فروتنی سے ہوگا، ہمبل ہونے سے ہوگا، اپنے آپ کو خالی کرنے سے ہوگا، اور ترہی جب تک وہ صاف نہ ہو، ترہی جب تک اس میں سے ڈیڈ میٹ نہ نکال دیا جائے، شوفار جو ہے، جو نرسنگا ہے، اس میں سے ڈیڈ میٹ نہ نکال دیا جائے، تب تک اس کی آواز صاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب تک ہم خالی نہیں ہوں گے تو بھرے کیسے جائیں گے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے خداوند کی حضوری میں۔ امثال کی کتاب، کہاوتوں کی کتاب، بک آف پرووربس، اس کا چیپٹر 15 دیکھیں، اس کی ورس 33 دیکھیں، لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ اور چیپٹر 18 اس کی 12ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے، اور فروتنی عزت کی پیشوا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم حلیم ہوں گے تو عزت بڑھے گی، جیسے خداوند کے دل میں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ عزت تیری وداوے گا یعقوب تختہ، اور عزت پانی ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو حلیم ہونا ہی پڑے گا، لیکن اگر تکبر کریں گے تو ہلاکت کی جانب بڑھیں گے۔ امثال 21واں باب اور اس کی 4تھی آیت، پرووربس چیپٹر 21 ورس 4 لکھا ہے کہ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ تو میرے عزیزو، حلیمی جو ہے اس کا میسج آپ کے لیے بڑا ہے۔ آپ حلیم جو ہیں وہ ہر انسٹنس میں ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حلیمی کے اندر ہر بات میں لے کے جا سکتے ہیں، اور ہر سچویشن میں آپ حلیمی کو لا سکتے ہیں۔ حلیمی کے لیے معافی اور خدا کا خوف، یہ 2 بڑی ضروری انگریڈینٹس ہیں اگر آپ حلیم ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو خدا کا خوف دل میں کار فرما رہے گا، آپ کے سامنے رہے گا، تو آپ ڈیفینیٹلی حلیمی میں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ حلیم ہونے کے لیے بارہا آپ کو معاف کرنا پڑے گا، اور آپ کو معافی کے اندر بڑا ہی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا ہر وقت، اور معاف کرنے کے لیے بھی، کیونکہ حلیمی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ معافی کے جذبے سے سرشار ہوں، تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نجات پانا ہے اس کا تعلق بھی حلیمی کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شخص جب تک وہ اپنی نگاہ میں بلند نظر ہے اور اپنی نگاہ میں وہ راست باز ہے، اپنی نگاہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، تو وہ کبھی بھی توبہ اور معافی کی جانب راغب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی توبہ اور معافی کی طرف نہیں آئے گا، وہ معافی نہیں مانگے گا، خدا سے بھی نہیں مانگے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حلیمی کا نہ ہونا اور غرور اور تکبر کا ہونا جو ہے، اور پرائیڈ کا ہونا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور جاننا ہماری نجات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ غیر نجات یافتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی نگاہ میں خود دانش مند ہیں، وہ اپنی نگاہ میں راست باز ہیں، سیلف رائچس ہیں، سیلف پرائیڈ میں آ چکے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو توبہ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ آج ابلیس کیوں جو ہے وہ نجات نہ پا سکا، اور وہ کیوں واپس نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر پرائیڈ ہے، اور وہ پرائیڈ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ پرائیڈ ایسی پرابلم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نے آدم اور حوا میں بھی ٹرانسفر کر دی۔ جب اس نے آدم اور حوا کو آزمایا تو اس نے کہا کہ تم بھی خداوند کی مانند بن جاؤ گے، مینس کہ ان کے اندر ایک پرائیڈ انجیکٹ کر رہا تھا وہ، کہ یو مسٹ گرو، اور تمہیں سرفرازی پانی ہے، لیکن اس کا روٹ جو ہے وہ خدا نے کہا حلیمی ہے، ابلیس نے کہا حکم عدولی ہے، پرائیڈ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پھل کھایا تو اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی وہ نافرمانی، اور نافرمانی کے پیچھے پرائیڈ تھا، پرائیڈ کے پیچھے ابلیس تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انسانی نیچر میں یہ کمی ایسی بس گئی ہے کہ کسی کو تھوڑی سی تعریف کی جائے، خوش آمدی لوگ جو ہیں وہ خوش آمد جب کرتے ہیں تو ایک دم لوگوں کے دماغ جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اور ہم پرائیڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بار بار یہ اگر کوئی بھی اس طرح ہمیں کہے تو ایک دم دل پھول جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ فخری انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، اور اس کو تعداد طلب نگاہوں سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پرائیڈ جو ہے وہ زندگیوں کو ختم اور بگاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، خدمتوں کو ختم کر دیتا ہے، نعمتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جو حلیم نہیں ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کو توبہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حلیمی توبہ کی طرف راغب کرتی ہے، حلیمی خدا کے سامنے جھک جانے کی طرف راغب کرتی ہے۔ ان دو لوگوں کو یاد رکھیں جن میں ایک فریسی تھا اور ایک محصول لینے والا، اور فریسی جو تھا وہ توبہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو لگتا تھا کہ اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس نے پوری لسٹ گنوائی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے دہجکیاں دی ہیں، میں نے حکموں کو مانا، یہ وہ، اور ساتھ میں اس غریب پر نگاہ کی اور اسے کہا کہ اس جیسے کم بخت بدبخت شخص کی طرح میں نہیں ہوں، گناہ گار نہیں ہوں، اس محصول لینے والے کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہوں، اور میرا رائٹ ہے شاید کہ میں تیرے گھر میں داخل ہوں۔ اور خدا کو اس نے گن پوائنٹ پہ ہاسٹیج ہولڈ کر دیا۔ لیکن دوسرا شخص جو تھا اس میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ حلیمی تھی، اس میں اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو اس نے کہا ہے خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر۔ حلیمی جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیں کہ پرائیڈ موت کے دروازے پر بھی اگر کھڑا ہو کوئی شخص، مرتے دم یا آخری گھڑیاں، آخری سانسیں لبوں پر ہوں، تب بھی پرائیڈ کئی دفعہ جان نہیں چھوڑتا۔ ان دو ڈاکوؤں کو آپ سامنے رکھیں، ایک ڈاکو نے پرائیڈ میں آ کر اس نے کہا کہ اس نے یسوع کا ٹھٹھا اڑایا، اور دوسرا ڈاکو جو تھا اس نے اپنے آپ کو حلیم کر لیا، اور اس نے کہا کہ خداوند تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اور اس نے فوراً اپنے گناہ کا احساس کیا، اور اس نے کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اور تو اس کو ڈانٹتا ہے، یہ تو بے عیب ہے، تو اس کو کیوں ٹھٹھا اڑاتا ہے؟ تو میرے عزیزو، حلیمی ہماری آنکھوں کے اوپر سے بڑی پٹیاں جو ہے اتار دیتی ہے، اور ہمیں خداوند کے گھر میں سکونت کرنے کی جو ہے وہ برکت ملتی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ حلیم جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور یہ زمین کی وراثت جو ہے یہ 1000 سال کی بادشاہی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ بغیر حلیمی کے آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے، بغیر توبہ کے، بغیر نئی پیدائش کے آپ جو ہے وہ
بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتے، بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو نئی پیدائش کے لیے آپ کو حلیم ہونا پڑے گا. اس لیے کلام کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین کی وراثت بھی آپ کو ملے، 1000 سال کی بادشاہی آپ کا مقدر ہو، آپ کی وراثت ہو، تو آئیے اپنے آپ کو خالی کر دیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، خدا ان سے کہیں خدا تو مجھے لے، چھو اور پاک کر اور مجھے حلیم بنا، اور خدا مند ایسا کرے گا. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. انجیل مقدس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، خداوند کی پاک انجیل کو، یسوع مسیح کے زمینی خدمت کے حالات کو، اور اناجیل میں سے ہم متی کی انجیل کو دیکھ رہے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب ہے، اور آج ہم آیت نمبر 6 دیکھیں گے. لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک خاص پیاس کی بات کی ہے، جو کہ جسم کی خواہش نہیں ہے، بدن کی پیاس نہیں ہے، بلکہ راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے. اور یہ جو بھوک اور پیاس ہے، یہ ڈسپریشن والی بھوک اور پیاس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ جی بس میری خواہش ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں. راست بازی کے لیے بھوکا اور پیاسا ہونا ہی جو ہے وہ برکت کے دروازوں کو کھولتا ہے. unless you are desperate you will not receive the blessing. آپ بلیسنگ پارشلی ریسیو ضرور کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ضرور ریسیو کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی بلیسنگ کو اس کی آخری حدوں تک ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ڈیسپریٹ ہونا پڑے گا. اور وہ ڈیسپریشن جو ہے وہ تب نظر آئے گی جب وہ پیاس اور بھوک جو ہے آپ کے اندر تڑپ کر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سامری عورت کے ساتھ جب خدا یسوع مسیح کی مکالمہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت پیاسی نہیں ہے، اور یسوع مسیح اس کو پانی آفر کر رہے ہیں. یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے تو تجھے یہ زندگی کا پانی ملتا. اور وہ آگے سے کنویں کی بات کر رہی ہے، پانی نکالنے کی بات کر رہی ہے. لیکن جب اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ خدا کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے اندر تڑپ لگی، اور اس نے پھر مانگا اور خدا نے اس کو دیا. میرے عزیزو، اس پیاس کے پیچھے خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. خدا کا روح ہمارے اندر وہ پیاس کا لیول بڑھاتا ہے. خدا کا روح ہمارے اندر آہیں بھرتا ہے. خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آج تک کسی نے پاک روح کو اور روح سے جڑی ہوئی تمام نعمت و برتوں کو، بادشاہی کی باتوں کو، راست بازی کو آج تک اس طریقے سے نہیں مانگا کہ جیسے کوئی پیاسا ہو اور وہ ترس رہا ہو، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اس کے لیے یہ شروع کر دیں. راست بازی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ایماندار کی زندگی میں. خداوند یسوع مسیح ناصری کا لہو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، ہمیں معافی دلاتا ہے. لیکن اس کے بعد خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا جو ہے وہی راست بازی ہے. اور اس نیک چال چلن جس کو اعمال کہا جا سکتا ہے، راست بازی کے عمل کہا جا سکتا ہے، ان کا پاک روح کی ہدایت سے اور پاک روح کے جو ہے وہ ہمت اور طاقت سے اور پاک روح کی گائیڈنس سے ہونا بڑا ضروری ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ شریعت کے احکام پر بھی اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی سوچ سے، انسانی ایفرٹ سے چلنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت پر عمل تو کیا جائے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ دنیاوی اور جسمانی اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کاموں کی ہے، روایتی ہے. لیکن خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا جو ہے وہ اصل راست بازی ہے، کیونکہ پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. وہ مددگار جب ہمیں دیا گیا
تو پہلا استاد جو تھا شریعت اس کو پیچھے کیا گیا تاکہ دوسرا استاد یعنی جو پاک روح ہے اس کو موقع ملے اور وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ راست بازی وہ لیول ہے جس کو اٹین کرنا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آسودہ ہونا جو ہے وہ اس لیول پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں وہ حالت ہے، اور آسودگی جو ہے وہ روح کی معموری ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بھوک اور پیاس سے گزرنا پڑے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں 2 تیموتھی اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ راست بازی کی خواہش سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ راست بازی جو ہے وہ جسم کی خواہش کو، اس فانی بدن کو، اس اولڈ مین کو کروسیفائی کرنا، اس کو صلیب پر کھینچ دینا، جیسے گلیشینز کے اندر لکھا ہے، اس پرانے انسان کو جو ہے اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دینا، اور اس کی ہر کمی اور کمزوری کو مسیح کے حوالے کر دینا ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور دل جو ہے کیسا ہو، وہ پاک ہو، پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے رہیں۔ جو دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ اور راست بازی کی خواہش جو ہے وہ راست بازوں ہی کے ساتھ آپ کی زندگی میں پوری ہوگی۔ اسی لیے رفاقت کی بات کرے کہ وہ لوگ جو کہ پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ تو راست بازی ایمان اور محبت اور صلح کے ساتھ جو ہے وہ زندگی میں آتی ہے۔ ایمان مسیح پر، یہ کہ مسیح نے مجھے زندہ کیا مردوں میں سے، جی اٹھ کر مجھے نجات دی ہے۔ محبت کیونکہ وہ خدا کا عنصر ہے، اگر ہمارے اندر کوئی خدائی عنصر ہے تو وہ محبت ہے، اگاپے لو ہے۔ اور صلح جو ہے وہ ریکنسیلیشن انسان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو۔ اور پھر بھوک اور پیاس، اور اسی بات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37ویں آیت میں بڑا کلیئرلی ہمیں پیاس کے بارے میں آفر کرتے ہوئے کہا۔ 7ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جس سے وہ پانی کو تھے۔ تو میرے عزیزو، پیاس رکھنا پہلا عمل ہے، پہلا قدم ہے پیاس اور بھوک رکھنا۔ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ راست بازی کو اور آسودگی کو اور روح القدس کو، روح کی نعمت کو اور بادشاہی کے کام کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھوک اور پیاس کو مانگنا ہوگا۔ خداوند سے کہیے کہ خداوند تو ہمیں وہ والی بھوک دے، وہ والی پیاس دے جو تیری بادشاہی کی ہے، اپنے کلام کی، کیونکہ جب تک آپ اس ایکسپیرینس میں سے نہیں گزریں گے آپ نیکسٹ لیول پہ نہیں جائیں گے۔ بچے کو ماں تبھی دودھ دیتی ہے جب بچہ بھوکا ہوتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے اور وہ چلاتا ہے، روتا ہے۔ زبردستی ماں بھی آپ کو بار بار نہیں پلاتی، بیسیکلی ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، اور بچہ بھی جو ہے وہ آگے سے ریفیوز کر دے گا۔ اگر پیٹ بھرا ہے اور زبردستی اس کے منہ میں فیڈر ڈالا جائے تو وہ جو ہے وہ ریفیوز کر دے گا، وہ اس کو پینا نہیں چاہے گا۔ اور جب وہ پیاسا ہوگا تب وہ چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، مانگے گا۔ اور اس لیے خدا نے کہا تھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ مانگنا عام مانگنا نہیں ہے، یہ مانگنا جو ہے وہ خاص اس پیاس کے ساتھ مانگنا ہے، اس چلانے والی جو ہے وہ کہہ لیں کہ دعا کو خدا ان کے سامنے رکھنا ہوگا۔ جب بنی اسرائیل اپنی غلامی کے بوجھ تلے بہت دب گئے، اور لکھا ہے کہ وہ کراہنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، ڈیسپریٹ ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ خداوند سے مدد مانگی، اور انہوں نے کہا خداوند تو ہمیں بچا، ابن داؤد جیسے اس
اندھے فقیر نے کہا کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کو روکتے تھے، چپ کراتے تھے لوگ جو کراؤڈ میں تھے، اور وہ لکھا کہ اور بھی زیادہ زور سے چلانے لگا، اور بھی زیادہ اونچی آواز میں وہ پکارنے لگا، اور بھی زیادہ اس کی بھوک اور اس کی پیاس جو تھی وہ بڑھ گئی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں راست بازی کا مائنڈ سیٹ رکھنا ہوگا، ہمیں خواہش رکھنی ہوگی، ہمیں گول پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس مانگنی ہے، رکھنی ہے۔ اگر نہیں ہے تو مانگیں، خداوند سے کہیں خداوند تو مجھے میری بھوک کو بڑھا، میری پیاس کو بڑھا۔ روز کہیں خداوند سے، اے پاک روح میری مدد کر، کیونکہ پاک روح، اس سے پہلے کہ آپ پاک روح کے بپتسمہ کو ریسیو کریں، پاک روح تب بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ پھر آپ جب بھوک اور پیاس کو فیل کرنا شروع کریں، آپ کو محسوس ہو کہ ہر روز آپ کے اندر جو ہے وہ تڑپ لگی ہوئی ہے راست بازی کی اور خدا کے کام کی، خدا کی بادشاہی کی، تو پھر پاک روح مانگنا شروع کریں۔ جیسے پیاسا، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری، میری جان تیری پیاسی ہے۔ اور جب ہرنی پی رہی ہوتی ہے پانی اور وہ بہت پیاسی ہوتی ہے، تب اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے مگرمچھ ہے، شیر ہیں، یہ وہ بس جا کے ٹوٹ پڑتی ہے پانی پہ۔ میرے عزیزو، ایسے ہی ہمیں پاک روح کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ پاک روح کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، بپتسموں کو پانا چاہتے ہیں، یو مسٹ آسک فار دس، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ پیاس بڑھائیے، اس کے بعد پھر اس پیاسے کی طرح مانگیے جو کہ ڈیسپریٹ ہو، بہت زیادہ پریشان حال ہو چکا ہے اور وہ متلاشی ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور پھر آپ کو ملے گا۔ اور جب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی حالت پیاسے والی اور بھوکے والی ہے، کہ آپ واقعی راست بازی کے پیاسے اور بھوکے ہیں؟ جب آپ خدا کے کام کے لیے بے چین ہو جایا کریں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آج میں نے دعا نہیں کی اور آپ کی روح سارا دن بے چین ہوگی۔ آپ نے خدا کے ساتھ ایک روٹین، ایک کمٹمنٹ بنائی ہے، اور اگر وہ مس ہو جائے تو آپ جو ہے وہ، آپ کا سارا دن جو ہے وہ اس فکر میں گزرے کہ میری خدا کے ساتھ ملاقات تھی اور میں آج وہ نہ کر پایا۔ خدا کے گھر میں جانا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث فخر ہو، آپ بھاگ بھاگ کر خدا کے گھر میں جائیں اور اپنی ساری خواہشوں کو، رغبتوں کو، اپنی ساری اپوائنٹمنٹس کو، اپنی ساری چیزوں کو آپ سیکنڈری بنا دیں، اس کو دوسرے درجے کا بنا دیں۔ جب آپ کے ساتھ خدا کی کمٹمنٹ ہے، جو خدا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سب سے اوپر رکھ دیں، اور پھر آپ کہیں کہ یہ کام جو ہے، میں دنیا کا کوئی بھی کام چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں خدا کے کام کے لیے میں ضرور ہی کھڑا ہوں گا۔ یہ ہے راست بازی کی بھوک اور پیاس۔ اور جب پاک روح آ جاتا ہے پھر تو آپ یہ وارے نہیں آ رہے ہیں، آپ کو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اور ٹائم جو ہے وہ کہاں سے لاؤں اور سپینڈ کروں، کیونکہ آپ موسٹلی خدا کی حضوری میں بھی چل رہے ہیں، آپ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، آپ خداوند سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایونچولی آپ آسودگی کی حالت میں رہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر واقعی خدا کے روح سے معمور ہو کر آپ زندگی بسر کریں گے تو ایک عجیب سی آسودگی اور اطمینان اور ایک خاص تسلی آپ کی زندگی میں کام کرے گی جو سمجھ سے باہر ہے۔ آسودہ ہونا چاہتے ہیں تو راست بازی کا ذہن بنائیے اور بھوک اور پیاس کو بڑھائیے، اور پھر روح القدس کو مانگیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند جو رحم کرتا، فضل کرتا، برکت دیتا ہے، اس کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے آپ پر ہو۔ اور ہم انجیل مقدس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی زمینی خدمت، اناجیل مقدس، خداوند کی گاسپل آف جیزس کرائسٹ آف نازرت، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس انجیل کی منادی کو دیکھ رہے ہیں، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہیں، مبارک بادیوں کو دیکھ رہے ہیں، بی ایٹیٹیوڈز، اور سرمن آن دا ماؤنٹ کا پہلا پارٹ ہے یہ۔ آج ہم 7ویں آیت کو دیکھیں گے، اور یہ جو مبارک بادی ہے یہ 5ویں مبارک بادی ہے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔
مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں پر خوشی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک بادی میں ہمیں خدائی عنصر کو اپنے اندر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رحم دلی ایک ایسا جذبہ ہے میرے عزیزو جو روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ احساس کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق ان احکامات کے ساتھ ہے جس کے بارے میں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جیسا غلطیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ اس ایک حکم پر عمل کرنے سے ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غلطیوں 5ویں باب میں جائیں اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ رحم دلی کا تعلق جو ہے وہ، اگر رحم دلی ہمارے دل میں ہوگی تو میرے عزیزو ہمارے لیے خدا کے احکام پر عمل کرنا، خدا کے حکموں کو ماننا بالکل ایزی ہو جائے گا۔ خدا کا ہر حکم خود بخود ہماری زندگی میں پورا ہوگا کیونکہ ہمارا دل رحم سے بھرا ہوگا۔ ہمارا دل جو ہے وہ اس فیلنگ سے بھرا ہوگا جو خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جیسا شریعت کے 2 بڑے احکام ہیں کہ خداوند سے پیار کر اور دوسرا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اور سارا کا سارا کلام جو ہے انہی 2 چیزوں پر کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ یا تو آپ کوئی بھی جب ایکشن کریں گے آپ کے سامنے خدا کا پیار کار فرما ہوگا، آپ کے سامنے خدا کا پیار رکھا ہوگا اور اس وجہ سے آپ کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ جو ہے وہ سب کچھ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کے دل میں انسان سے، خدا کی بنائی مخلوق سے، اپنے پڑوسی سے محبت ہے، اور جس کے اوپر اگین پوری شریعت کا، پورے کلام کا دار و مدار ہے۔ اور اس پوزیشن کو ریسیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ہولی اسپرٹ۔ رحم دلی جو ہے وہ ایک دم آپ میں نہیں آتی، اور یہ ایک نیچرل جذبہ نہیں ہے، اسپیشلی جب ہم گراوٹ کا شکار ہو گئے، جب ہم گناہ میں گر گئے اور ہم گناہ آلود نیچر میں ہیں، تو کمپیٹیٹیو اسپرٹ، پیشن جو ہے وہ ہماری زندگی کو رول کرتا ہے، کمپیشن نہیں۔ اور کمپیشنیٹ ہونا جو ہے یہ خدا کا دل ہے، اور رحم دل انسان تب ملتا ہے جب انسان کا دل خدا کے دل جیسا ہو جائے۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا کی انجیل، اس میں ہم جائیں گے اور اس کے 6 باب کی 36ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ لوکا 6 باب اور اس کی 36ویں آیت لکھا ہے کہ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو یا رحم دل ہو۔ تو خداوند جو ہے وہ رحیم ہے۔ رحم دلی کے لیے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ تو رحم دلی کے لیے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگاپے لو جو کہ انکنڈیشنل لو ہے اس کے ساتھ بھرا ہونا چاہیے، اور رحم دلی یہ تقاضا کرتی ہے، یا اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ صرف جہاں دل کر رہے ہیں وہاں رحم نہیں کرتے۔ یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیوٹرلی کیا جائے اور سبھی پر کیا جائے، کیونکہ اگر خدا جو ہے وہ اس طریقے سے رحم نہ کرے تو آدھی سے زیادہ دنیا تو ویسے ہی فنا ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن خدا کا رحم پوری بنی نوع انسان پر رہتا ہے، اور اسی رحم دلی کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور مسیح بھی جو بیٹا ہے، خدا بیٹا، وہ بھی رحم دلی ہی کی تصویر۔ بائبل نے لکھا ہے کہ جب وہ ان کو دیکھتا تھا، بیماروں کو، کمزوروں کو، گناہ گاروں کو، تو اس کا دل رحم اور ترس سے بھر جاتا تھا، اور خداوند کے دل کا کمپیشن جو تھا وہ، کیونکہ وہ ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانے تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ خداوند جب گناہ گار پر نظر کرتا ہے تو اس کا دل اور رحم سے بھرتا ہے، حالانکہ گناہ کے اعتبار سے ہم اس کے دشمن ہیں، لیکن خداوند کا پیار یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ خداوند کا رحم
ایسا ہے کہ وہ جب شخص کو بھٹک گیا ہے، گناہ میں گر گیا ہے، تو خداوند کا رحم اس پر اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائے اور اس کی توبہ تک نوبت آ جائے۔ انسانی نیچر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دھوکہ دے دے، اگر کوئی شخص ہمارے لیے برا کر دے، ہمارے لیے جو ہے وہ برائی اس میں جنم لے لے، اور وہ شخص جو ہے وہ ہمارا نقصان کر دے، تو ہم اس شخص سے بدلہ ضرور لیں گے، یا اگر بدلہ نہیں لیں گے تو پھر ہم نفرت یا ان کے بارے میں برائی دل میں رکھیں گے۔ لیکن اگر رحم دلی دل میں ہوگی تو ہم معاف کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور وہ ٹھیک بات ہے کہ ہم دوبارہ موقع نہ دیں کہ کوئی ایسا شخص ہمیں دھوکہ دے دوبارہ، لیکن دل میں گرج نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ زبور 41 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا، تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا، تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کر دے گا۔ بات یہ ہے، اور پھر آگے جا کہتا ہے میں نے کہا ہے خداوند مجھ پر رحم کر۔ تو بات یہ ہے کہ جب رحم کیا جاتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جو شخص رحم دل ہے اس کو برکت کیا ملے گی کہ خداوند مصیبت کے دن اس رحم دل کو چھڑائے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے پر نگاہ کی، غریب کا خیال کیا، غریب جو مصیبت زدہ تھا، ضرورت مند تھا، پریشان حال تھا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ پسندیدہ غریب کا، یا اس غریب کا جو کہ آپ سے ڈیزرو کر رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا ڈیزرونگ ہے۔ یہاں پر لکھے کہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، مینس کہ ہر شخص کی بات ہو رہی ہے، اپنے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے۔ پڑوسی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ خداوند مصیبت کے دن چھڑائے گا، خداوند ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے گا، ہمیں جیتا رکھے گا، زمین پر ہمیں مبارک بنا دے گا، اور دشمنوں کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگی کو گائیڈ کرے گا، یعنی کہ دشمنوں کے خلاف خداوند کھڑا ہوگا، اور ہماری بیماری کے بستر پر سنبھالے گا ہمیں، اور پورے بستر کو شفا دے گا۔ یہ خداوند کے وعدے ہیں رحم دلی کے حوالے سے۔ اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مینس کہ جیسے اے ہمارے باپ کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر، اور آگے جا کر اس دعا میں لکھا بھی ہوا، اس کے اینڈ پہ مسیح نے کہا بھی کہ اگر تم آدمی کا قصور معاف نہ کرو گے تو آسمانی باپ بھی تمہارا قصور معاف نہیں کرے گا۔ مینس کہ ہماری معافی جو ہے وہ مشروط ہے۔ اسی طرح رحم خدا کی طرف سے جاری ہونا یہ بھی مشروط ہے اس بات پہ کہ ہم نے کتنا رحم کیا۔ اگین یہ بات سمجھنی بڑی ضروری۔ پہلی بات جو سمجھنی ضروری تھی وہ یہ تھی کہ رحم جو ہے وہ اگاپے ہے، انکنڈیشنل ہے، وداؤٹ فیورٹزم ہے، اور سب پہ برابر ہو، کیونکہ خدا کا جو دل ہے، خدا کا جو رحم ہے کرنے کا طریقہ وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں آگے سے کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم کماتا ہے، لیکن ہم خداوند کے فرزند ہونے کے ناطے جیسا وہ رحم دل ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے رحم میں، اپنی اس کہہ لیں کہ کمپیشن میں ہم فیورٹزم نہ کریں، ہم یہ نہ کریں کہ اس کو کم تول کے دیں اس کو زیادہ، ہم خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے رحم کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پر کیسے رحم ہوگا یہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا انحصار دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے کتنا رحم کیا۔ جیسے معافی کا دار و مدار ہمارے معاف کرنے کی صلاحیت اور ہمارے معاف کرنے کے جذبے کے ساتھ ہے کہ جیسے ہم معاف کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں معاف کیا جائے گا، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم بھی معافی ریسیو کرنے کے حقدار نہیں رہتے۔ اسی طرح کلام نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ٹیکنیکلی جب ہم رحم کر رہے ہیں تو اپنے لیے رحم کما رہے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے اوپر جو لیول ہے forgiveness کا، رحم دلی کا، وہ خداوند کی طرف سے تب ڈٹرمن ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اس ایکشن سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا رحم کیا ہے اپنی زندگی میں۔ امثال کی کتاب دیکھیں، بک آف پرووربس چیپٹر 19 ورس 17۔ امثال کی کتاب، پرووربس کہاوتاں، اس کی 19واں باب اور اس کی 17ویں ہے۔ لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے
خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ کلام نے کتنی بڑی بات کر دی کہ جو رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے، اور کلام یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کسی کا قرض دار نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ہی لمحے میں خداوند کو قرض دے رہے ہیں، اور خداوند چونکہ کسی کا قرض دار نہیں ہے اور وہ رکھتا نہیں ہے کسی کا قرض، اور وہ کسی کے قرض کے نیچے نہیں رہتا، وہ اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں وہی آپ پر واپس لوٹا دیتا ہے اجر کے طور پر، اور کئی گنا کر کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خداوند کو وہ قرض دیتا ہے۔ بہت کم باتوں میں ایسا کلام نے ہمیں چیلنج کیا ہے، مثلا جیسے ٹائد کے بارے میں خداوند کے کلام کہتا ہے کہ خداوند کو آزما کر دیکھو۔ یہاں پر رحم کے والے سے آپ کو ایک آپ کے سامنے رکھا گیا ایک ٹارگٹ کہ آپ جب رحم کرتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ خداوند کو قرض دے رہے ہیں، اور قرض جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی، قرض کا تقاضا کیا جا سکتا ہے اور واپس آپ کو وہ ملتا ہے۔ تو جب آپ خدا کو قرض دے رہے ہیں تو خدا اس سے پہلے کہ آپ مانگیں وہ قرض کہ مجھے واپس کیا جائے، خدا آپ کو اسی وقت وہ لوٹا دے گا، اور خداوند آپ کو اسی وقت وہ بلیسنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جاری کر دے گا۔ سو رحم کرنا اسی لیے اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ بڑا ہے۔ اور متی کی انجیل 18ویں باب میں جائیں، یہاں پر وہ تمثیل ہے جب ایک کا تھوڑا قرضہ معاف کیا گیا، ایک کا بہت زیادہ قرضہ معاف کیا گیا مالک کی طرف سے، اور اس نے اپنے آگے ہم خدمت نوکر کا تھوڑا سا قرضہ تھا اس کو معاف نہیں کیا۔ تو پھر مالک جب اس کو پکڑتا ہے، جو نا رحم کرنے والا نوکر، تو اس کو پھر مالک کہتا ہے 33ویں آیت میں کہ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کرے قید میں رہے۔ اگر ہم رحم نہیں کرتے تو ہمارا گناہ کا قرض واپس ہم پر آ جاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، اتنا بڑا کام ہماری زندگی میں کر دیا، تو ہم پر تو واجب ہے کہ ہم رحم کریں، اور اگر نہیں کرتے تو وہ جو ہم پر رحم ہوا تھا وہ اٹھا لیا جائے گا اور وہ قرض بن جائے گا، اور ہمیں جب تک ادا نہ کریں ہمیں جہنم میں ٹارمنٹ میں پھینک دیا جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ہم اپنی بلیسنگز کو لوز کر جائیں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے وہ بات سزا کو کیری کرتی ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ رحم دلی ہونا۔ تو تیسری اور آخری بات جو ہم نے سیکھی، پہلی بات یہ سیکھی کہ رحم سبھی پر کیا جائے، دوسرا یہ بات سیکھی کہ ہمارے اوپر رحم ہوتا ہے وہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم کیسے رحم کرتے ہیں، اور تیسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے، مینس کہ وہ برکت اور رحم کا حقدار ہے، اور جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے وہ سزا کا حقدار ہے، اور وہ اپنی بلیسنگ کو لوز کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اس نے کہا کہ وہ اپنی دینی طرف والوں سے کہے گا کہ چونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا، ننگا تھا تم نے مجھے ڈھانپا، اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر گیری کی۔ اور اگر کوئی اپنے پڑوسی سے منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر کسی مصیبت زدہ سے منہ پھیر لیتا ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ خداوند بھی منہ پھیر لے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے اندر خدائی عنصر، گاڈ کہہ لیں کہ گاڈلی ایٹریبیوٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ گاڈلی ایٹریبیوٹ ہے، تو وہ رحم ہے۔ خداوند ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی انجیل کے لیے، خداوند کے اس کلام مقدس کے لیے۔ اناجیل مقدس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس وقت ہماری زیر غور ہے، اور اس کے 5ویں چیپٹر میں ہم ہیں، جو کہ سرمن آن دا ماؤنٹ کا پہلا چیپٹر ہے، پہاڑی واس کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کے پہلے حصے میں ہے جو کہ مبارک بادیوں کے حوالے سے ہے، بی ایٹیٹیوڈز۔ آج ہم آیت نمبر 8 دیکھیں گے، جس میں مبارک بادی یوں لکھی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ آمین۔
میرے عزیزو، دل کے حوالے سے خداوند نے بڑی گہری باتیں کلام میں بتائی ہوئی ہیں، اور اس کا آغاز بھی جو ہے مبارکبادیوں کا وہ دل کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے، اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، اور پھر اس کو سول کے ساتھ وہ جوڑتا ہے جو غمگین ہے۔ حلیم اگین اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ کی نیچر کے ساتھ ہے، آپ کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے۔ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے، اگین اس کا تعلق ایموشنس کے ساتھ ہے، فیصلے کی قوت کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ رحم دل ہے، پھر آج کی جو ورسز میں کہتا ہے کہ پاک دل ہے۔ پچھلی ورس ہم نے دیکھی جس میں رحم دلی کے حوالے سے ہم نے سیکھا، اور میرے عزیز و دل کی غربت اور رحم دلی جو ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن پاک دلی کے ساتھ بھی ہے، اور خاص طور پر اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ خداوند کے حضور میں حاضر ہونا اور روبرو خداوند کے سامنے آنے کے والے سے ہے، جیسا خدا اپنے کلام میں کہتے ہیں۔ ہمارے والے سے بات ہو رہی ہے، اور خدا کا بندے نے یہ لکھا کہ اب ہمیں خداوند کے روح میں اس کے زندہ اور پاک تخت کے سامنے آنے کی دلیری ہے۔ ہم دلیری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اور یہ دلیری جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ ڈائریکٹ جڑی ہے۔ مثلا اگر آپ پاک ہیں اور آپ پاکیزگی کے اندر ہیں، کوئی ایسی آلائش نہیں ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، تو آپ دلیری کے ساتھ کسی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یوں سوچئے کہ اگر آپ کسی دنیاوی بادشاہ کی محفل میں انوائٹ کیے گئے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اور بڑا اچھا پاک کر کے ریڈی ہو گئے ہیں، اور اگر آپ ریڈی ہیں اور آپ کو تنقیدی نگاہ دیکھتے ہیں شیشے میں یا آئینے میں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک لگا، تو آپ دلیری کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ there is no fault to be found۔ پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پاکیزگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دل سب سے بڑا ہیلہ باز اور لا علاج ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دل سب سے بڑا ہیلہ باز اور لا علاج ہے۔ یسوع مسیح نے آگے جا کر متی ہی کی انجیل میں اس کے 15ویں باب میں کہا کہ جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے، اور وہی ہماری زندگی میں کام اسٹیبلش کرتا ہے۔ متی 15 باب اور اس کی 18 آیت لکھا ہے کہ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ سو دل جو ہے وہ ہمارا خداوند کے ساتھ سیٹ ضرور ہونا چاہیے۔ دل ہمارا خداوند کے ساتھ راست بازی کی حالت میں ہو، دل ہمارا خداوند کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو۔ جب کوئی عمل یا کوئی بھی ایکشن ہماری زندگی میں ہو تو ہمارا دل جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ خدا مجھ سے ناراض نہیں، یا خدا جو ہے وہ اس امر میں میرے ساتھ ہے اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ کیونکہ دل جو ہے وہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے، اور بائبل کا جو کلچر ہے اس میں دل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسان کی جو ہے وہ ذات کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا سارا دار و مدار ہمارے دل سے ہے۔ اب دل سے یہاں پر مراد آپ کی سول ہے، آپ کے فیصلے، آپ کے ایموشنز، آپ کی باتیں، آپ کی سوچیں، آپ کے ایکشنز، ایوری تھنگ، اس کا جو جڑ ہے یا اس کی کہہ لیں کہ جو اس کی بیس لائن ہے وہ دل ہے۔ اب جیسے رومیوں کے خط میں پالوس رسول خدا کی روح کی ہدایت سے کہتا ہے اس کی 9ویں آیت میں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو نجات پائے گا۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار تو منہ سے ہے، لیکن ایمان جو ہے جو کہ نجات کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بغیر ایمان لائے ہم نجات نہیں پائیں گے۔ اور راست باز ایمان سے جیتا رہے گا تو اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود آور ہارٹس۔ اور وہ جو دل ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے
اس کے اوپر ہی سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ پہلا بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت اور عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ ہم اپنے دل کے ساتھ خداوند سے پیار کریں، یہی ہماری واجب جو ہے وہ خوبصورت جو کہہ لیں کہ بات ہے ہماری زندگی کی، اور یہی چیز ہمیں پاک دلی کی طرف لے کر آتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ پاک دل کیسے بنا جائے؟ ہمارا دل پاک کیسے ہو؟ ہمارے دل کے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی؟ زبور کی کتاب میں دیکھیں میرے ساتھ، اس کا 24واں زبور اور اس کی 3 آیت لکھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خداوند کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ تو دل کی پاکیزگی کیسے ریسیو کی جائے؟ جب دل کا ختنہ ہو جاتا ہے۔ جسم پاک کب ٹھہرتا تھا؟ جب جسم کا ختنہ کیا جاتا تھا پرانے عہد میں۔ نئے عہد میں دل پاک کب ٹھہرتا ہے؟ جب دل کا ختنہ کیا جاتا ہے، جس کو نئی پیدائش بھی کہا جاتا ہے، بورن اگین ہونا بھی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ بطالت پر دل قسم نہیں کھاتا بلکہ سچائی پر قسم کھا لی ہے، اقرار کیا ہے منہ سے، نجات پائی ہے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، خداوند کے کلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے اور اپنا دل اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہم پھر نجات پا چکے ہیں، اور نجات کے باعث ہم جو ہے وہ پاک دل ٹھہریں گے، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے میرے عزیزو، پاکیزگی میں چلنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر خداوند کو دیکھ سکتے ہی نہیں۔ جو مرضی کر لیں، خداوند کے سامنے حاضر کیسے ہوں؟ کیونکہ وہ خود پاک ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی طرح ہیں اور وہ خود پاک ہے۔ تو اس کی پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی پاکیزگی کی حالت میں خداوند کے سامنے آئیں اور خداوند کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں پاکیزگی کی حالت میں۔ 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں دل کی پاکیزگی کے ساتھ جڑی ہیں۔ راست بازی جو کہ ایمان سے ہے، ایمان اور محبت اور صلح کی طلب جو ہے وہ ہمیں خداوند کے سامنے لے کر آئے گی، اور ہم پھر پاکیزگی کی حالت میں خداوند کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ غلطیوں کے اندر وہ کہتا ہے کہ جسم کو اس کی تمام رغبتوں سمیت، خواہشوں سمیت، پرانی انسانیت کو صلیب پر کھینچ دیا جانا، یہ ہے دل کی پاکیزگی۔ جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں، جب ہم اپنے لائف سٹائل کو مسیح کے روح کی ہدایت میں اس طرح کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ خدا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ہم خداوند کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے خداوند نے ہمیں ایک مددگار بھی دیا تھا، اور وہ روح القدس ہے جو کہ سچائی کا روح ہے، جو ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور وہ روح سچائی کا جب آتا ہے، ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے، اور وہ ہمارے دل کی پاکیزگی کے اوپر کام کرتا ہے، ہمارے دلوں پر پاک پانی جو کہ زندہ کلام ہے اس کو چھڑکتا ہے، اور خدا کے کلام کی پیروی ہم سے کرواتا ہے۔ خدا کرو
اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کا اجر کیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے۔ محبت کے بارے میں پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب بڑا مشہور ہے، ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پورا چیپٹر ہی جو ہے محبت کے والے سے، لیکن اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سے نظر آتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے جب ہم خداوند کو اپنے سامنے پائیں گے، خداوند کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ موسیٰ نے تو کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ جو ہے وہ خداوند کی صرف پشت کو دیکھ سکا، حالانکہ موسیٰ ایسی پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والا شخص تھا۔ موسیٰ نے اپنی زندگی میں پاکیزگی کو دیکھا اور وہ حلیم شخص تھا، لیکن اس کے باوجود جب تک دل کا ختنہ نہیں تب تک ہم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور مسیح یسوع کے آنے کے سبب سے ہم خداوند کو دیکھنے کے قابل ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو۔ ہم خداوند کو دیکھیں گے میرے عزیزو، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور خداوند کو دیکھنے کے لیے پاکیزگی ہماری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور پاکیزگی کے طالب رہنا ہے، جس کے بغیر ہم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور مکاشفہ 22ویں باب کی 3 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے ہم لوگ ہوں گے خداوند کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 22 اس کی 4 آیت کہ وہ اس کی عبادت کریں گے، اس کے بندے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور چراغ اور سورج کے محتاج نہ ہوں گے ہم، بلکہ برہ کے چہرہ کے نور کے آگے ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ کتنا ضروری ہے میرے عزیزو، پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لینا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہی میں خدا ان کو روبرو دیکھیں تو پاکیزگی کو ریسیو کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویژنز کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا گفٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند کے حضوری میں سے ہمیں رویا ملے، ہم خواب دیکھیں، ہم خداوند کے والے سے جاننے اور دیکھیں۔ تو میرے عزیزو، وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خداوند کو دیکھیں گے اپنی پاک دل کے ساتھ۔ جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا تب ہم خداوند کو دیکھ پائیں گے، اور خداوند ہماری مدد کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور آئیے پاکیزگی کی جانب بڑھیں، پاک دل ہوں، اور خداوند سے کہیں کہ تمہارے دل کا علاج کر، اور پھر ہم خداوند کو ضرور ہی دیکھنے کے قابل ٹھہریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں، اس کو مبارک کہتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہماری برکت، ہماری خوشی اور شادمانی ہے۔ ہم اناجیل مقدس، گاسپل آف جیزس کرائسٹ، خداوند کی انجیل، یشوع's بصورہ، اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب میں ہم ہیں۔ مبارک بادیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑی واز جو ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے مبارک بادیاں۔ اس وقت تک ہم نے 6 مبارک بادیاں دیکھی ہیں، آج ہم 7ویں مبارک بادی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ 9ویں آیت میں جس کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آمین۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، ریکنسیلیشن، صلح، سلامتی کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ فرزندیت کے ساتھ ہے، خدا کے بیٹے ہونے کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ہم 3 حصوں کو دیکھیں گے، یا 3 طریقوں سے اس آیت کو دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ آیت ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر اس آیت کو جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ مس یوز کیسے کرتے ہیں مسیح کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس آیت کا کیا میننگ ہے، اور ہم کیسے کوالیفائی کرتے ہیں، اور ہمیں کیسے ریکنسائلڈ ریکنسائلڈ کہہ لیں کہ رویہ، ریکنسلیشن کا رویہ، صلح سلامتی کا رویہ اپنانا ہوگا، نہ صرف اپنے اور خدا کے درمیان میں بلکہ آپسی طور پر بھی۔ صلح کرانے کا یہ جو کمانڈ ہے یہاں پر، یا جو لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، جو سجیسٹ کیا گیا ہے، بیسیکلی یہ
لو یور گاڈ اینڈ لو یور نیبر دونوں کو ایک ہی میں سمو دیتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ صلح تبھی کریں گے اور خدا کی اس صلح کو تبھی اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے، ریکنسیلیشن کو، جو مسیح کے اندر ہے، جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے، اور اپنے بھائی یا بہن سے تبھی ہم صلح سلامتی کو جاری کر سکیں گے، اگر ہم انہیں معاف کریں گے، اگر ہم حلیم ہیں، اگر راست بازی چاہتے ہیں، رحم دلی اور پاک دلی اندر ہے، جیسا پہلی آیتوں میں لکھا ہوا ہے، تو صلح سلامتی، معافی، یہ سارے اکٹھے ہی ہیں، ریکنسیلیشن یہ سارا ایک ہی گروپ ہے، فیلنگز کے حوالے سے، سوچوں کے حوالے سے، ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے۔ اور جب ہم خداوند کی اس صلح کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس صلح کو قبول کر لیتے ہیں جو خدا نے ہمارے درمیان میں کی ہے، تو پھر ہم واقعی خدا کے بیٹے بنتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور جب ہم معاف کرتے ہیں دوسروں کو، تب پھر خدائی عنصر ہمارے اندر آتا ہے، کیونکہ خداوند معاف کرنے والا ہے۔ معافی کی جو روح ہے، معافی کا جو جذبہ ہے، وہ الہی عنصر ہے ہماری زندگی میں، وہ ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے، کیونکہ معاف کرنے کے لیے جب تک آپ کا دل خدا کی محبت سے سرشار نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر پاک روح کا کام نہیں ہوگا، آپ معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے معاف کرنا۔ لیکن خدا جب آتا ہے زندگی میں، خدا کی محبت آ جاتی ہے، خوشی اور شادمانی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو بڑا ہی آسان لگتا ہے معاف کرنا، اور خوشی، اس خوشی کے باعث جو کہ کور کر رہی ہوتی ہے آپ کو، آپ ایزیلی اور ہیپیلی اور خوشی خوشی ریکنسائل کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، کیونکہ پھر وہ ڈائریکٹ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح ہماری صلح ہے۔ بائبل میں یسوع مسیح کو صلح کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے، سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، پرنس آف ریکنسیلیشن، سار شالوم۔ یسایہ کی صحیفہ میں یہ لکھا ہوا ہے 7ویں باب میں کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی یعنی صلح کا شہزادہ۔ افسیوں میں دیکھیں، اس کے 2 باب میں افسیوں کے نام لکھا گیا خط، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہم مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ بات یہ ہے کہ جدائی کی وہ دیوار ڈھہ گئی ہے۔ اب دونوں سے مراد انسان اور خدا کی بھی یہاں پر لی جا سکتی ہے کہ دونوں کو ایک کر دیا۔ ہم چاہ کر بھی خدا سے صلح نہیں کر سکتے تھے، ہمیں مسیح کی ضرورت ہے اس معاملے میں، اس کام میں، اور مسیح کو جب ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس کی صلح کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، تو واقعتاً ہم پھر خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، کیونکہ بورن اگین ہو جاتے ہیں، اور جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق دیا ہے۔ جو مسکنسیپشن ہے، مسیح صلح کا شہزادہ ہے، مسیح صلح ہے، مسیح صلح کروانے والا ہے، مسیح صلح کرواتا ہے، اور اس نے ہمیں ریکنسائل کیا ہے، نہ صرف خدا سے بلکہ دونوں کو ایک کر دیا، مینس کہ یہودی اور یونانی کا فرق بھی مٹا دیا، اور ہم پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، جینٹائلز میں سے بھی جو آئے ہیں، ہم سب کو خدا نے پیوند کر دیا ہے اور اپنے گھر کا حصہ بنا دیا ہے۔ سو مسیح جو ہماری صلح ہے، اس نے نہ صرف ہماری خدا سے صلح کرا دی بلکہ انسان کی انسان سے بھی کرا دی، اسی لیے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک آیت لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں ہے، اور اس کی 51ویں آیت، جو کہ غیر قوم کے لوگ، مسلمان بہن بھائی بھی یوز کرتے ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس آیت کو یوز کر کے 2 آیتوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایک متی 5 باب میں سوال عموماً کیا جاتا ہے، لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اور پھر لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں جاتے ہیں اور اس کی 51ویں آیت
لکھا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مسیح نے اپنے منہ سے خود کہا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، سو مسیح کے ان الفاظ کے مطابق کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں خدا کے بیٹے کہلائیں گے، مسیح خود بخود ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے خدا کے بیٹے ہونے کی پوزیشن سے۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہونے کی پوزیشن سے مسیح ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے۔ یہ بیسیکلی یہ یہاں پر جو آیات ہیں کہ میں صلح نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں، وہ دنیا داری سے جدائی ہے، گناہ سے جدائی، بدی سے جدائی ہے۔ کیونکہ جب آپ جو ہے وہ کسی اور کے ہوتے ہیں تو کسی اور کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ ایک عورت جو ہے جب وہ ایک مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس کو اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ سو ایک جگہ پہ تو صلح ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ تو ریکنسیلیشن، ایک جگہ پہ تو ملاپ ہو رہا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ بیک گراؤنڈ میں جدائی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اسی طرح جب ہم کلیسیا جو کہ مسیح کی دلہن ہے، جب وہ جا کر اپنے دلہا سے ملاپ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھتی ہے، تو اس کو اپنی پرانی انسانیت کو، اس کو اپنے پرانے شوہر کو یا اس کو اپنے پرانے گھرانے کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ عورت کے بارے میں آدم نے یہ پروفیسی کی تھی کہ یہ ماں اور باپ کو چھوڑ دیں گے، مرد اور عورت آپس میں ہو جائیں گے۔ دیٹ مینس کہ جدائی بھی ہوگی، صلح کے ساتھ ساتھ، صلح کا حصہ ہے جدائی۔ کیونکہ جب آپ کسی کے ہوتے ہیں، کسی کو اپنا کہہ دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی زندگی ان تقاضوں کے مطابق چلاتے ہیں جو کہ نئے اس رشتے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، ان تقاضوں کو جو کہ اس رشتے کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ خود ان تقاضوں کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ پرانے تقاضے پھر آپ پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ نئے تقاضے نے آپ پرانے تقاضے کے اوپر آپ کے ٹیک اوور کر لیا۔ سو مسیح نے جو کہا تھا کہ میں جدائی کرانے آیا ہوں، وہ نیکی کی بدی سے جدائی، تاریکی کی نور سے جدائی، گناہ کی جو ہے وہ راست بازی سے جدائی کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان چیزوں کو جدا کر دیا۔ اور اس معاملے میں اگر کوئی فیملی ممبر بھی، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ ماں باپ بچوں کے خلاف ہو جائیں گے، بچے ماں باپ کے خلاف، لیکن وہ پیورلی راست بازی کی بنا پر ہوگا، اور وہ پیورلی جو ہوگا وہ آخری زمانے کی مصیبت کے حوالے سے ہوگا، مسیح کے میسج کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ مسیح نے آ کر اس جدائی کو امپلیکیٹ کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جدائی واقعی ہی پڑی ہے، اور آخرکار لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو کہ بدی کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی سے خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں جائیں، اس کے 3 باب میں اور اس کی 18ویں آیت میں، لاسٹ ورس ہے۔ اب ہمارے لیے صلح کا کیا پیغام ہے؟ لکھا ہے کہ صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ریکنسائل کرنے والے جو لوگ ہیں، صلح کو دوسرے الفاظ میں راست بازی بھی کہا جاتا ہے، اور راست بازی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دیٹ مینس کہ جب ہم صلح کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم پھر راست بازی کو اپنی زندگی میں دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ راست بازی کو ہماری زندگی میں کک ان کر دیتا ہے۔ لکھا ہے امثال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 18ویں آیت، بک آف پرووربس، کہاوتاں دی کتاب 11 باب کی 18 آیت، لکھا ہے کہ شریر کی کمائی باطل ہے، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے۔ سو صلح جو ہے وہ صداقت کو ظاہر کرتی ہے، راست بازی کو، اور جو کچھ بویا جائے گا روح میں، وہی پھر ہم روح میں کاٹیں گے، جو بدن میں بویا جائے گا وہ بدن میں کاٹیں گے۔ صلح کو راست بازی کا پھل بھی کہا گیا ہے، اور اس کو بونے کے لیے ہارٹ بھی صلح والا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک یہاں پر میسج ہے جس کو آپ صلح کے حوالے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں جائیں گے، اس کے 32 چیپٹر میں دیکھیں گے، یسایہ 32واں باب اور اس کی 17ویں آیت، لکھے کہ صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام اور اطمینان ہوگا۔ سو صداقت جو ہے اس کا انجام صلح ہے، راست بازی کی اینڈ گول جو ہے وہ صلح ہے، اس کا پوائنٹ جو ہے وہ صلح کی طرف آتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے جیسے کہا کہ صلح، صداقت، راست بازی
ریکنسیلیشن، ایک ہو جانا خدا کے ساتھ، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے باعث ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ فلپیوں کے نام خط پولس رسول کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے کہ راست بازی کے پھل سے یسوع مسیح کے سبب، جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے، بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ تو صلح جو ہے وہ راست بازی کا پھل ہے، راست بازی ہے، اس لیے صلح کرانے والے، صلح کی مائنڈ سیٹ رکھنے والے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور یہ جو ہے سب سے پہلی صلح جو ہمیں کرنی ہے وہ خدا کے ساتھ کرنی ہے، اپنے گناہ اور بدی کو چھوڑ کر راست بازی کو ریسیو کر کے، تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ اور اس کے بعد ہم دنیاوی طور پر انسان ٹو انسان، مین ٹو مین جو ہے وہ بھی صلح جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں، تاکہ کانٹینیوسلی آن گوئنگ بیسس پر ہم فرزندیت الہی یعنی خدا کے بیٹے ہونے کی بات کو اپنی زندگی سے دکھاتے رہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے۔ فرسٹ لیٹر آف جان 3 باب پہلی آیت، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اس سے بھی نہیں جانا، یعنی خدا کو وہ نہیں جانتے دنیا، اور اسی لیے جو ہے وہ ہمیں بھی نہیں پہچانتی۔ لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ محبت وہ چیز ہے جو کہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ محبت بھی خدائی عنصر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو صلح کرانے والے بیٹے ہیں، روح کی ہدایت سے چلنے والے بیٹے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں صلح جو ہے وہ پاک روح کی ہدایت ہے، پاک روح کا کام ہے، پاک روح کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں پھل ہے کہ جب ہم صلح کراتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہم حلیم ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اس کا جو ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کی ہے، اور آئیے خداوند سے صلح کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور انسان سے بھی صلح کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، ہم اناجیل مقدس کی اسٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، شادمانی شکر گزاری کرتے ہوئے، خدا ان کے قدموں میں جھکتے ہوئے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں، گاسپل آف جیزس کرائسٹ، یشوع، خدا ان کے منہ کے الفاظ اور زمینی خدمت کا احوال، بڑی خوبصورت باتیں، بڑا پیارا کلام جو ہمارے مسیحا کے منہ سے نکلا۔ ہم مبارک بادیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے 7 مبارک بادیاں آلریڈی پڑھ لی ہیں۔ آج ہم 8ویں اور آخری مبارک بادی کو دیکھیں گے، اور یہ مبارک بادیاں جو ہیں یہ پہاڑی واز کا پہلا حصہ ہے۔ پہاڑی واز جو ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 5ویں چیپٹر سے شروع ہوتا ہے اور 8ویں چیپٹر تک یہ جاتا ہے، یعنی 5، 6 اور 7 3 چیپٹرز کا یہ واز ہے، جس کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے۔ یہ گلیل کے جھیل کے کنارے ایک پہاڑ ہے، وہاں پر ماؤنٹ آف بیٹیٹیوڈ اس کو کہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ واز دیا گیا کفرنہوم کے علاقہ میں، کفرنہوم، اور اس کو ہم فزیکلی بھی دیکھ چکے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہاں پر ایک خدا کا ایک عجیب سا مسا ہے، خداوند کا ایک حضوری محسوس ہوتی ہے، اور اٹس اے بیوٹیفل پلیس۔ اور جب آپ اس پہاڑی پر ہوتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو گلیل کی جھیل، گنیسرت کی جھیل یا سی آف گیلیلی نظر آتا ہے، جس میں سے خداوند نے اب جب اپنے شاگردوں کو چنا تھا تو وہاں پر وہ اپنے جال ڈال رہے تھے۔ 8 مبارک بادیاں کیوں ہیں، 7 کیوں نہیں؟ 7 کا عدد کاملیت کا ہے، اور 8 کا عدد جو ہے وہ مور دین پرفیکشن کا ہے، وہ یسوع مسیح کا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کاملیت کے اوپر بھی جو الوہیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا خاصہ ہے، ان کی زندگی میں کاملیت سے زیادہ الوہیت بھی ہم نظر آتی۔ کاملیت تو ہے ہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان 8 چیزوں کو اپنی زندگی میں
ریسیو کریں تو مرد خدا کامل بنے گا، بالکل ہم کامل ہو جائیں گے، ہم مسیح میں کاملیت کو ریسیو کریں گے. سو دس از ہاؤ وی شوڈ بیہیو، اور یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ جو مبارک بادی ہیں اس سے ہماری زندگی کاملیت کی جانب بڑھے گی. اور 8 کا عدد بادشاہی کا عدد بھی ہے. خدا کی بادشاہی میں جب ہم جائیں گے تو ہم جو ہے وہ کاملیت کو ریسیو کر کے 1 اسٹیپ اہیڈ آف دیٹ چلے جائیں گے. ہمیں دل کی غریبی، غمگینی میں تسلی، حلیمی، راست بازی، رحم دلی، پاک دلی، صلح جو ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے. آج ہم 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت پڑھیں گے جو کہ 8ویں جو مبارک بادی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب آپ کا رویہ ان تمام چیزوں کے مطابق ہوگا جو کہ پہلی 7 مبارک بادیاں ہیں، تو نیکسٹ سٹیپ یو مسٹ ایکسپیکٹ از کہ جب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، مسیح کی مانند ہو گئے ہیں، مسیح کے موافق ہو گئے ہیں، اس کی دل کے مطابق ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں جو ہے مصیبتوں کا آنا بڑا ضروری ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے مسیح کے ساتھ اگر چلیں گے تو مصیبتوں میں سے گزرنا ہی پڑے گا. بہت ساری کلیسیاں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ فائنینشیل گینز اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل سکھاتے ہیں کہ جی مرد خدا جو ہے، خدا کے لوگ مصیبتوں کو دیکھیں گے ہی نہیں، یا مصیبتوں کو دیکھنا چاہیے ہی نہیں، ہمیں فائنینشلی ہر وقت سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. بائبل ہمیں تقریباً ٹوٹلی ڈفرینٹ سکھاتی ہے. ہم ہر طرح کی آزمائش اور مصیبتوں میں سے گزریں گے اور طرح طرح سے آزمائے جائیں گے، لیکن آزمائش کی جو برداشت کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے، وہی بلیسنگ پاتا ہے، وہی خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرتا ہے. اور راست بازی کے سبب سے تو بالکل ہی ستائے جائیں گے. یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں. یعنی کہ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 7 مبارک بادیاں ہیں، جو پہلے 7 ایٹیٹیوڈز ہیں، وہ پہلے 7 بی ایٹیٹیوڈز ہیں، یا جو پہلے 7 ہمارے زندگی کے حصے ہوں گے، اگر ان کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم راست باز ٹھہر رہے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے. اب راست بازی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک تو ایمان سے راست بازی ظاہر ہوتی ہے، جیسے رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے پہلے باب میں اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. سو راست بازی جو ہے وہ ایمان سے نظر آتی ہے، اور راست بازی کے اوپر راست کاری جو ہے، یعنی کہ راست بازی کی زندگی بسر کرنا، وہ ہمارے عمل سے بھی نظر آئے گی، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. خدا پر ایمان کے بعد ہمارا جو خدا کے کلام پر عمل ہوگا اس سے ہماری راست بازی نظر آئے گی. اور راست بازی مسیح کا ہماری زندگی میں جب پریزنس ہوگی، مسیح ہماری زندگی میں نظر آتا ہوگا، مسیح کا کام ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہوگا، تو پھر وہ راست بازی کی زندگی ہوگی. لیکن اٹ کمز ود اٹیکس، کیونکہ جب آپ راست بازی میں چلتے ہیں جو ابلیس کی بادشاہی اور اس کی تاریکی کے خلاف آپ ایک زبردست سپاہی بن جاتے ہیں، آپ ایک ایسی فورس بن جاتے ہیں جس کو ابلیس پسند نہیں کرتا. اور میرے عزیزو یہی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. سو ہمیں مبارکباد دی گئی ہے راست بازی کے حوالے سے ستائے جانے کے ضمن میں، اور خداوند نے کہا ہے کہ ہم ستائے جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ستائے جائیں، لکھا ہے کہ ستائے جائیں گے. مبارک ہے وہ جو ستائے جائیں گے، اور کیونکہ ہم ستائے جائیں گے اس لیے ہمیں جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ثابت قدم رہنا ہوگا. اور لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ریولیشن چیپٹر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ دیکھیں 2 تیموتھی 2 چیپٹر اس کی 12 ورس، 2 تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. لکھا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. تو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے
تو بادشاہی بھی کریں گے۔ سو بادشاہی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دکھ سہا۔ ریولیشن کے جو لاسٹ چیپٹرز ہیں، چیپٹر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہ تخت دیے گئے اور ان تختوں پر وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے مسیح کے نام کی خاطر اپنے سروں کو کٹوایا تھا، یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے جن کے سر کاٹے گئے تھے۔ اور لکھے کہ پھر میں نے تخت دیکھے، لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ سو بادشاہی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھوں میں سے گزرنا ہوگا۔ دکھوں میں سے گزرنے کا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب کی ہم 11ویں آیت میں دیکھیں۔ یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میرے ساتھ آپ دیکھیں۔ اٹس اے بیوٹیفل ورس۔ لکھا ہے کہ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اس سے بھی معلوم کر لیا ہے کہ جس سے خدا کا بہت ترس و رحم ظاہر ہوتا ہے تو خداوند بلیس کرتا ہے۔ اور پھر یعقوب ہی کے خط کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اس تکلیف کی برداشت کرتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانے پر قادر ہے اور وہ ان آزمائشوں میں ہماری مدد کرے گا۔ لیکن ہم ان آزمائشوں میں پڑھنے کے سبب سے، ان تکالیف میں گزرنے کے سبب سے ہم مبارک ٹھہریں گے۔ اور یہ جو ہے یہ پینیکل ہے اس چیز کا کہ جب آپ راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو پھر یوں سمجھیں کہ جیسے مسیح دکھوں میں سے گزرا، آپ بھی اسی لیول پہ جا رہے ہیں، اور جیسے خدا نے مسیح کو سرفراز کیا آپ کو بھی سرفرازی ملے گی، بادشاہی ملے گی۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ خداوند کا شکر، خداوند کے جتنے بھی راست باز لوگ ہیں انہوں نے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگیاں قربان کی۔ جتنے شاگرد تھے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، انہوں نے جان دینے تک وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا خدا ان کو بچا نہیں سکتا تھا، بات ایسی نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہمارے بدن جو ہیں وہ تو ویسے ہی فانی ہے، اگر ہم ویسے نہیں مرنا تو بیماری سے، کمزوری سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، نارمل حالات میں مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، لیکن خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دلیری کے ساتھ خداوند کے ساتھ رہنا ہوگا، اور آسمان کی بادشاہی پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے خداوند نے رکھی ہے، اور خداوند ہمیں دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے تو ہر طرح کی بات تمہاری نسبت ناحق کریں گے تو تم خوش ہونا، تم جو ہے وہ خوشی کرنا، مبارک ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کی کتاب میں جب شاگردوں کو مارا پیٹا گیا، یوحنا اور پطرس کو بینت لگوائے گئے، انہوں نے کہا کہ اب تم نے اس نام میں جو ہے وہ دوبارہ پریچنگ نہیں کرنی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے جا کر پریچنگ کی اور انہوں نے خداوند کے نام کو جلال دیا، اور ساتھ میں انہوں نے خوشی منائی، شکر گزاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی خدا کا شکر ہے کہ ہم مسیح کی خاطر، اپنے مسیح کی خاطر اس لائق تو ٹھہرے کہ یہ بےزتی برداشت کر سکیں۔ پہلا یوحنا کی انجیل، خط نہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 21ویں آیت تک لکھا ہے کہ جو بات میں نے تم سے کہی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ مینس کہ اگر کوئی ستائے گا تو تمہیں جو ہے وہ، مجھے ستایا ہے تو وہ تمہیں بھی ستائے گا، اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ تم پر بھی ایمان لائے گا۔ اور 16ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ دیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا۔ اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے
جو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر کبھی یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ تو خداوند نے ہم سے یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ خداوند ہمیں بلیس کرے گا، اور مکاشفہ 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو مصیبت اٹھائیں گے، وہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ مصیبتوں میں سے گزریں گے اور خداوند اس بڑی مصیبت میں ان کی حفاظت کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے تمام رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس مبارک بادی کا تعلق جو ہے وہ روزمرہ کی پرسیکیوشن، روزمرہ کے حالات کے ساتھ ہے، وہ کلیسیا کے تھرو آؤٹ ہسٹری میں جو مصیبتیں اٹھائیں اس کے ساتھ ہے، لیکن اینڈ ٹائمز جو ٹریبولیشن ہے، آخری زمانہ کی بڑی مصیبت، اس کے ساتھ بھی ہے۔ سو جب ہم ستائے جائیں کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ چھوٹا لیول ہے، بڑا لیول ہے، ایون کہ جان دینے تک کا لیول، شہادت کا لیول، تو بھی ہمیں خوشی ہی کرنی ہوگی، ہمیں خدا کے حضور میں شادمانی کرنی ہوگی، اور ہمیں کہنا ہوگا کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، کیونکہ میری روح کو تو ریسیو کر رہا ہے۔ جیسے اسٹیفنس کو پتھر پڑ رہے تھے، شہید ہو رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے خداوند ان کو معاف کر، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، مجھے قبول کر۔ اور مسیح نے بھی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو رویا میں، ویژن میں دکھایا کہ مسیح تخت پر کھڑے ہیں اور وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں تسلی کی بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ مبارک ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں لعن طعن کریں گے، ستائیں گے اور ہماری بابت بری باتیں ناحق کہیں گے، یعنی کہ جھوٹ بولا جائے گا آپ کے لیے۔ اور خداوند نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ دیٹ مینس کہ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہمارا درجہ جو ہے وہ نبیوں کے برابر کیا جا رہا ہے، ایون دو کہ ہم نبیوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں، لیکن خداوند ہمیں پھر اپنے نبیوں کے ساتھ جگہ دیں گے، جیسا ہم نے پڑھا ریولیشن میں، مکاشفہ بک آف ریولیشن، کہ ان کو تختوں پر بٹھایا گیا، وہ جو تخت لگائے گئے تھے، تھرونز، اور ان کے سپرد عدالت کی گئی۔ سو مبارک ہوں گے آپ اگر آپ مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملے، آمین۔